اس ماہ مقدس میں رحمت کا سہارا ہے، حق نے اے صائم قرآن اتارا ہے۔ اس ماہ میں ہوتی ہے بخشش بھی گناہوں کی، تقدیر بدلتی ہے مومن کے ارادوں کی۔ رمضان کی فضیلت کا ہر سمت پکارا ہے، اس ماہ مقدس میں رحمت کا سہارا ہے۔ السلام ماہ ایمان، السلام ماہ قرآن، السلام ماہ رمضان کریم۔ منفا فوڈ، منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و معزز ناظرین اکرام، الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارا پروگرام استقبال رمضان میں سید محمد طاہر قادری آپ تمام ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ الحمدللہ ناظرین اکرام، اس مرتبہ ہمارا یہ پروگرام استقبال رمضان آپ تک پہنچانے کی جو ہماری کاوش ہے، اس مرتبہ فنگر پروڈکشن کی جانب سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اور جس کے آرگنائزر آئیڈیل انگلش ہائی اسکول اور جس کے میڈیا پارٹنر KGN اسٹوڈیو اور کنٹریبیوٹر منفا فوڈز ہیں۔ یہ تمام مل کر آپ تک ہمارا یہ بڑا سنہرا اور پیارا پروگرام، جس میں کئی علماء دین، کئی نعت خواں، کئی ڈاکٹرز اور کئی ہمارے مہمان ہمارے ساتھ رہیں گے، اور آپ تک کئی باتیں ہمارے اس پروگرام کے ذریعے پہنچاتے رہیں گے۔ چلیے ناظرین، پروگرام استقبال رمضان کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسا کہ ہمارے ہر سال کا نظم رہا ہے، اس پروگرام کا یہی نظم ہے کہ سب سے پہلے استقبال رمضان کے انٹروڈکشن کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، اور دھیرے دھیرے ایک ایپیسوڈ میں ہمارے ایک مہمان یا دیگر مہمانوں کے ساتھ آپ کے سامنے چند سوال و جوابات کے ساتھ گفتگو جاری رہتی ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں چند باتیں رمضان المبارک کے تعلق سے میں آپ کے سامنے گوش و گزار کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں ناظرین، رمضان المبارک ہمارے لیے رحمت والا مہینہ ہے، رمضان المبارک ہمارے لیے برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی جانب سے گنہگاروں کو بخشش کا اعلان بھیجا جاتا ہے۔ گنہگار کسی اور کی دہلیز نہیں بلکہ پروردگار کی طرف دیکھتے ہیں کہ آج ہماری بخشش کرنے والی ذات ہے، تو وہ پروردگار کی ذات ہے۔ کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ سجدوں میں جھکے ہوئے سر نظر آتے ہیں، تو کہیں پر افطار کے دسترخوانے سجائے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں پر خیر خیرات کرتے ہوئے سخی لوگ نظر آتے ہیں، اور غریب سال بھر کہاں رہتا ہے، رمضان میں امید رکھتا ہے تو اللہ کی ذات سے اس امیر پر امید رکھتا ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کے ذریعے اس غریب کی مدد کرے گا۔ تو کہیں امیر غریب کو ڈھونڈنے لگتا ہے کہ میں زکوٰۃ دوں تو وہ مستحق غریب تک دوں۔ یہ جو رحمتوں والا سلسلہ، یہ جو برکتوں والا سلسلہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ دیکھیے ناظرین، یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جو گنہگار گناہوں کے دلدل سے نکل کر نیکیوں کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، تو کوئی دوزخ سے دور ہو کر جنت کے قریب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسا پیارا مہینہ ہے جس میں بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، ایک ہی ان کے دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ راضی کریں تو اس پروردگار کو راضی کریں جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات ہے۔ رمضان المبارک قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا پیارا فرمان ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، سورہ بقرہ کی جو میں نے خطبہ مسنونہ میں آیت
करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि पिछले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ। देखें नाजरीन, मुत्तकी होना ये असल मकसद है रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का ताल्लुक़ तक़वे से है। हमारे और आपके प्यारे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिह। रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूँ। ये परवरदिगार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए फरमा रहा है कि अहे रमज़ान के रोज़ेदारों, अहे रोज़ा रखने वालों, अहे भूखे प्यासे रहने वालों, तुम रोज़ा रख रहे हो, तुम भूखे रह रहे हो, तुम प्यासे रह रहे हो, और इसकी जज़ा, हर अमल की जज़ा नेकी है। आप नमाज पढ़ेंगे, नेकी आपको मिलेंगे। आप खैरात करेंगे, आपको नेकी मिलेगी। आप कुछ भी करेंगे नेक काम, उसके बदले में नेकी मिलेगी। लेकिन रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखना, अल्लाह फरमा रहा है कि उसका बदला मैं खुद हूँ। तुम इंतज़ार किस बात का कर रहे हो? रमज़ान की मुबारक सातों में गोता लगाते जाओ और रमज़ान के मुबारक रहमतें, बरकतें, साअतें में अपने आप को गाफिल ना रखना, बल्कि परवरदिगार से करीब हो जाना। अपने आप को गुनाहों में लबरेज ना रखना, अपने आप को रहमत के दरवाज़ों से दूर ना रखना, बल्कि अपने आप को रब के हवाले कर देना, अपने आप को उस परवरदिगार के हवाले कर देना जो परवरदिगार इस मुबारक महीने में गुनहगार से गुनहगार को बख्शने का ऐलान करता है। तो नाजरीन, चलिए जानते हैं लअल्लकुम तत्तक़ून से क्या मुराद है। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तक़वे से क्या मुराद है? तक़वा उस रास्ते को कहते हैं जिस रास्ते पर इर्द गिर्द कांटे बिछे हुए हों, कांटी के झाड़ हों, और दरमियान से जब इंसान चल रहा हो तो वो अपने दामन को जिस तरीके से समेट कर चलता है, उसी तरीके से चलने को तक़वा कहते हैं। मतलब हलाल और हराम की तमीज़ रखते हुए इंसान गुनाहों से, यहाँ तक कि छोटी से छोटी बात, छोटे से छोटी मकरूह बात से भी बचने को तक़वा कहा जाता है। हराम से बचना ये तो मुसलमान की शान है, और उसके आगे तक़वे पर कायम रहना ये मोमिन की शान है, ये मोमिन की पहचान है। हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हलाल और हराम की तमीज़ दी है। हलाल भी हमारे सामने ज़ाहिर है तो हराम भी हमारे सामने ज़ाहिर है। मोमिन की यही पहचान है, मोमिन की यही शान है कि वो हराम से बचता रहे और हलाल के करीब हो जाए, हलाल और सही रास्ते पर चलता रहे। इसी को तक़वा कहते हैं। मनफा फूड, मनफा मालाबारी पराठा अब आपके रिटेल स्टोर्स पर दस्तयाब है। क्योंकि हमें जानने की इस बात की ज़रूरत है कि जब रमज़ानुल मुबारक आ जाता है, हर एक की ज़ुबान पर यही आता है कि देखिए शैतान क़ैद में है, अब इबादतें हम कर सकते हैं, अब हम रियाज़तें कर सकते हैं, कुरान पाक की तिलावतें बेशुमार कर सकते हैं, नमाजें बेशुमार पढ़ सकते हैं, तस्बीहात बेशुमार अनगिनत कर सकते हैं, लेकिन चंद रोज़ गुजरने के साथ वो रोज़े छूटते हुए नज़र आते हैं, वो तस्बीहात कम होते हुए नज़र आते हैं, तिलावतों में कमी, तो कभी जो है रातों में जाग रहे हैं तो गुनाहों में डूबते हुए जाग रहे हैं। ये मामला समझ में नहीं आते कि शैतान तो क़ैद में है, फिर ये कौन सी चीज़ है जो हमें गुनाहों में फिर एक मर्तबा डुबाते हुए नज़र आती है। तो यही वो चीज़ है जो शैतान को शैतान बनाई, शैतान को भटकाने वाला फिर शैतान कहाँ था, जबकि शैतान खुद सबको भटकाने वाला है। अब जो वो क़ैद में है, हमें जानने की ज़रूरत है कि जब क्या मामला पेश आया। शैतान फरिश्तों का उस्ताद था, शैतान मलाइका का उस्ताद, जन्नत के अंदर रहने वाला था। फिर वो क्या मामला था जो उसको रब से दूर कर दिया? वो मामला जो था वो नफ्स अम्मारा था। नफ्स अम्मारा
جو کہ شیطان کو شیطان ہونے پر مجبور کر دیا، وہ نفس امارہ تھا۔ دیکھیے ناظرین، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یہ پروردگار کا حکم ہے۔ اور رمضان المبارک میں مومن کے دو دشمن، ایک شیطان اور ایک نفس امارہ۔ شیطان تو قید ہے لیکن نفس امارہ ہمارے ساتھ ہے۔ رمضان میں روزہ رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ رمضان میں صبح سے شام تک بھوکا رہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو ہم آج جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے تعلق سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ کے سامنے میں پیش کرنا مناسب اور بہتر سمجھوں گا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ یہ نفس کیا ہے، یہ شیطان کیا ہے، یہ عقل کیا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے فرشتے کو پیدا فرمایا، دوسرا انسان کو پیدا فرمایا، تیسرا جانور کو پیدا فرمایا۔ پہلے فرشتے کو عقل عطا فرمائی لیکن نفس نہیں دیا، دوسرا جانور کو نفس دیا لیکن عقل نہیں دی، اور تیسرا انسان کو عقل بھی دی اور نفس بھی دی۔ اب یہاں پر جاننے کی یہ ضرورت ہے، فرشتے کو عقل ہے لیکن نفس نہیں ہے۔ نفس اس واسطے نہیں ہے، نہ فرشتے کو بھوک لگتی ہے، نہ فرشتے کو پیاس لگتی ہے، نہ فرشتے کو نیند آتی ہے، نہ فرشتہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ صرف اس کا جو کام ہے وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا، صرف تسبیحات خداوندی میں، خدا کے ذکر میں مشغول رہنا، یہ فرشتہ ہے۔ دوسرا پہلو آپ دیکھیں، جانور میں صرف نفس ہے، عقل نہیں ہے۔ وہ جب چاہے کھاتا ہے، جب چاہے سو جاتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے، لیکن وہ عقل سے کام نہیں لیتا اور نہ اس کے لیے کوئی پوچھ ہے۔ اب درمیان میں رہ گیا ہے تو وہ انسان ہے، جس کو اللہ نے ایک فرشتے والی صفت عقل دی تو دوسرا جانور والی صفت نفس دی۔ اب جب بندے کے اندر فرشتے والی صفت بڑھ جاتی ہے تو وہ بندہ نیکیوں میں اضافہ کرتے ہوئے فرشتے سے افضل ہو جاتا ہے، تو دوسری طرف جب نفسانی خواہشات بڑھ جاتے ہیں تو وہ بندہ عقل رکھتے ہوئے بھی جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جانور کے اندر عقل نہیں تھی، عقل کے بغیر وہ غلط کام کرتا رہا، انسان عقل رکھتے ہوئے غلط کام کر رہا ہے۔ اب انسان کے اندر جب نفس اور عقل کی بات آئی، عقل کو بڑھانے کے لیے، عقل والی طاقت بڑھانے کے لیے، فرشتے والی صفات بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کریم کو ہمارے درمیان بھیجا۔ اس واسطے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پروردگار نے عقل کو اور نفس کو پیدا فرمایا تو دونوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا اے عقل تو کون ہے اور میں کون ہوں، یہ سوال کیا تو عقل نے کہا کہ اے میرے پروردگار میں بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، اور نفس نے کہا کہ تو ہے، میں ہوں۔ تو اللہ نے نفس کو 100 سال تک جلانے کے لیے کہا۔ 100 سال جلانے کے بعد پھر نفس کو پیش کیا گیا، پھر پوچھا گیا کہ اے نفس تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو نفس نے کہا تو ہے اور میں ہوں۔ پھر پروردگار نے کہا کہ نفس کو 100 سال بھوکا پیاسا رکھا جائے، تو پروردگار کے حکم سے 100 سال بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ اس کے بعد نفس کو پوچھا گیا کہ تو کون ہے میں کون ہوں؟ تو پروردگار سے نفس کہنے لگا مولا تو پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر رک کر یہ بتاتے ہیں کہ بھوکا رکھنے پر نفس کی عقل ٹھکانے پر آ گئی۔ اس واسطے پروردگار نے دنیا میں مومنوں کے لیے رمضان جیسا ہتھیار اس واسطے دیا ہے کہ نفس کو بھوکا رکھ کر اس کی انانیت کو ختم کی جائے، اس کے نفسانی خواہشات کو کم کی جائے، اور خواہشات عبادت، لذت عبادت کو بڑھانے کے لیے رمضان المبارک جیسے عظیم تحفے کو ہمارے درمیان پروردگار نے عطا فرمائے، اور ہم اس مبارک رمضان کے ذریعے ہمارے نجات، ہماری
بخشش، ہماری مغفرت کا ذریعہ تلاش کر سکتے ہیں۔ سحر، افطار، تراویح اور مبارک ساعتیں، ایسی مبارک ساعتیں ہیں، ہر لمحہ پروردگار کی تسبیحات میں مشغول رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں سید محمد طاہر قادری کئی مہمانوں کے ساتھ اس پروگرام استقبال رمضان میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا، اور کئی سوالات اور جوابات کے ذریعے آپ تک جو ہے کئی مفید باتیں پہنچاتے رہیں گے۔ آپ ہمارے اس پروگرام استقبال رمضان کو لائک کریں اور فنگر پروڈکشن چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ہمارے اس اہم حصے کا آپ خود بھی حصہ بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منفا فوڈ، منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے۔ اس ماہ مقدس میں رحمت کا سہارا ہے، حق نے اے صائم قرآن اتارا ہے۔ اس ماہ میں ہوتی ہے بخشش بھی گناہوں کی، تقدیر بدلتی ہے مومن کے ارادوں کی۔ رمضان کی فضیلت کا ہر سمت پکارا ہے، اس ماہ مقدس میں رحمت کا سہارا ہے۔ السلام ماہ ایمان، السلام ماہ قرآن، السلام